تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ماشاءاللہ ہم نے نصاب النحو کے 2 درس مکمل کر دیے۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 3، جس میں کلمہ کی اقسام کو بیان کریں گے۔ آپ نے درس نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ لفظ کی 2 قسمیں موضوع محمل، پھر موضوع کی 2 قسمیں مفرد مرکب، پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، تو اسی کے متعلق آج کچھ بات کریں گے۔ تو مصنف بتا رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف: اسم کا لغوی معنی بلندی یا نشانی ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، جیسے البصرۃ، الپاکستان۔ اسم کی پہلے لغوی تعریف کر دی، اس کا معنی بلندی ہے یا نشانی، اور پھر اصطلاحی تعریف کرے وہ کلمہ ہے، یعنی وہ مفرد ہے جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ البصرہ ہے، الپاکستان ہے۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، پاکستان یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے۔ تو یہ دونوں اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اور ان میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ زمانے 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل، تو اس میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، یہ سب نام ہے، ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، اور یہ اپنے معنی خود بتا رہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، تو اس طریقے سے یہ اسم ہے۔ پھر ہے فعل کی تعریف۔ فعل کا لغوی معنی کام کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، جیسے سرتو، میں نے سیر کی، یا میں چلا۔ اب جیسے اسم کی تعریف جو کی تھی وہی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فعل اور اسم کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور فعل میں زمانہ پایا جائے گا۔ اسم میں صرف لفظ اپنے کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور فعل میں کیا ہے کہ وہ اپنے معنی پر بھی دلالت کرے گا، اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لے لیں ضربہ، اس نے مارا، ماضی کا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا، ایک زمانہ پایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا اگر اس کو مضارع ہم بنائیں تو یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، زمانہ حال یا مستقبل، 2 زمانے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تو فعل جو ہوگا اس میں معنی کے دلالت کرنے کے ساتھ اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ ضرور پایا جائے گا۔ پھر ہے حرف کی تعریف۔ حرف کا لغوی معنی طرف یعنی کنارہ ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من اور الی۔ حرف کی تعریف لغوی معنی بتائے کہ اس کا معنی طرف ہے، کنارے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے کہ من ہے اور الی ہے۔ من کا معنی سے، اور الی معنی تک۔ اب اس سے لفظ کا جو معنی ہے کہ من معنی سے، وہ تو پتہ چل گیا، لیکن اس سے وہ کسی معنی پر اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یعنی اس سے کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جیسے البصرہ اسم ہے، اس میں پتہ چلا کہ ایک ملک کا نام ہے، وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک ملک کا، ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طریقے سے فعل سرتو، میں نے سیر کی، تو اپنے معنی پر بھی دلالت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ لیکن حرف وہ ہے جس میں وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اور جب تک اس کو دوسرے کسی کلمہ کے ساتھ ملائے نہ، وہ اس کا معنی واضح نہ ہو۔ اب دیکھیے نیچے مصنف تینوں اسم، فعل، حرف کی تعریف کے بعد تینوں کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کریں گے جس میں تینوں چیزیں آ جائیں گی۔ تو دیکھیے مثال کیا ہے: سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ لفظی ترجمہ کرے: سرتو، میں نے سیر کی یا میں چلا، من البصرہ، بصرہ سے، الی الکوفہ، کوفہ تک، یعنی میں نے چلنا شروع کیا
بصرہ سے، میرے چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی اور انتہا کوفہ میں۔ اب اس مثال میں سرتو یعنی میں چلا یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ سرتو یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے کہ میں چلا، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس سے پتہ چل گیا کہ جب یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ حرف نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ میں چلا، یعنی گزشتہ زمانے میں، پہلے ماضی میں چلا میں، تو اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ حرف اسم بھی نہیں ہے۔ تو جب حرف بھی نہیں ہے اور اسم بھی نہیں ہے تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ فعل ہی ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی لفظ دیکھنا ہو تو اس میں یہ تین چیز دیکھیے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تینوں کی علامتیں چیک کریں۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے بس اور بصرہ اور کوفہ دونوں اسم ہیں۔ کس وجہ سے اسم وہ بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ بصرہ ہے اور کوفہ ہے، جو مثال میں سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو بصرہ لفظ اور کوفہ لفظ یہ دونوں اسم ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ یہ اپنا معنی بتا رہے ہیں، اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، تو یہ حرف تو نہیں ہو سکتے، اس سے یہ واضح ہو گیا، ٹھیک۔ پھر دوسری بات کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ فعل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اب تینوں میں سے بچا کیا؟ اسم ہی بچا ہے۔ تو اب جب حرف نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو بچا اسم ہے، تو اس کو اسم قرار دیں گے۔ پھر تیسرے وضاحت کر رہے ہیں اور من اور الہ دونوں حرف ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی ابتدا اور انتہا پر دلالت نہیں کرتے۔ اب من کا معنی سے اور الہ معنی تک، من یہ ابتدا کے لیے آتا ہے۔ اب یہ حرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ اپنے خود معنی پر بھی دلالت نہیں کر رہے ہیں اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل بھی نہیں ہو سکتے اور معنی پر بھی دلالت نہیں کر رہے اپنے، یعنی جو ان کا ابتدا اور انتہا ہونا۔ اگر ہم صرف کہیں من الہ من الہ من الہ تو اس سے کچھ واضح نہیں ہوگا، میں سے، تو اس سے معنی اپنا اس کا لفظ کا واضح نہیں ہوگا، تو یہ اپنے معنی پر بھی دلالت نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ حرف ہیں۔ اب اس کے متعلق چند سوالات ہیں، اس کو آپ کو حل کرنا ہے، اور یہ مشق اہم چیز ہے، اسی کو اگر آپ حل کر لیں گے تو یہ سمجھ جائے کہ آپ اپنا سبق سمجھ گئے۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ اس میں 20 الفاظ ہیں، جیسے زید، انسان، رخیص۔ تو دیکھنا ہے آپ کو زید۔ 3 چیز یاد رکھیں، کوئی بھی لفظ ہو اس میں آپ پہلے دیکھیے اسم، فعل اور حرف تینوں میں سے کون سی چیزیں، کس کی تعریف اس میں پائی جا رہی ہے۔ زید ہے، آپ دیکھیے زید یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ اسم تو ہو سکتا ہے۔ اب اسم تو ہے لیکن ابھی مقرر مت کیجئے، تینوں ضرور دیکھیے یقین ہونے کے بعد بھی، تاکہ اس کے ذریعے آپ کا اجرا بھی ہوتا رہے اور ذہن بھی کھلے گا انشاءاللہ۔ تو اسم تو ہو گیا، اب دیکھیے فعل ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو فعل کے لیے اس میں دیکھیے زمانہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں، تو زید میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ فعل تو نہیں ہو سکتا۔ پھر حرف دیکھیے، حرف جو اپنے معنی پر ہی دلالت نہ کرے دوسرے کے ملے بغیر، تو زید تو اپنے معنی پر دلالت کرے کہ ایک شخص کا نام ہے، تو یہ فعل بھی نہیں ہے نہ حرف ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک الفاظ کو آپ کو اسی طریقے سے دہرانا ہے۔ پھر سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کرے۔ یہاں چند جملے ہیں، اس میں آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ کاپی میں آپ ایک کھانا بنا لیجئے گا، ایک کھانا اسم کا، ایک فعل کا، ایک حرف کا۔ پھر ان کے اسم کے نیچے آپ کو جو لگے کہ اس میں یہ لفظ اسم ہے تو اس کو اسم کے کھانے میں لکھ دیجئے۔ پھر فعل کے کھانے میں جو فعل لگے اس کو فعل کے کھانے میں لکھ دیجئے، جو حرف لگے اس کو حرف کے کھانے میں لکھ دیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، تو ذهب کا معنی جانا، زید الی معنی تک، مسجد، تو زید مسجد تک گیا یعنی مسجد کی طرف گیا۔ اب دیکھیے ذهب معنی جانا ہوا، تو جانا ایک تو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ حرف تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں، گیا گزشتہ زمانے میں، تو معنی پایا جا رہا ہے تو اس کو فعل مقرر کر دیں گے۔ پھر دیکھیے زید کا تو آپ نے سن ہی لیا، تو اس کو آپ 3 کھانا بنائیے اسم، فعل، حرف کا۔ ذهب کو فعل کے کھانے میں لکھ دیجئے، زید کو اسم کے کھانے میں، پھر الی یہ حرف ہے تو اس کو حرف کے کھانے میں لکھ دیجئے۔ پھر مسجد دیکھیے، مسجد کیا ہے، اسم، فعل، حرف ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ سوالات حل کرنا ہے، ہو سکے تو ہم کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک ہم کو بتا سکتے ہیں۔